سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا اناطولیہ میں ترک قبائل کے رہنما عثمان اول نے 1299 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمانی کی اصطلاح عثمان کے نام سے ماخوذ ہے جو عربی میں عثمان تھا۔ عثمانی ترکوں نے ایک باضابطہ حکومت قائم کی اور عثمان اول ورحمۃ اللہ مراد اول اور بایزید اول کی قیادت میں اپنے علاقے کو وسعت دی۔ 1453 میں محمد دوم فاتح نے عثمانی ترکوں کی قیادت کرتے ہوئے بازنطین سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کے قدیم شہر پر قبضہ کیا۔ اس سے بازنطین سلطنت اور حکومت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان محمد نے شہر کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ استنبول تجارت اور ثقافت کا ایک غالب بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ محمد کی وفات 1481 میں ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا بایزید دوم نیا سلطان بنا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج 1517 تک بایزید کے بیٹے سلیم اول نے شام، عرب، فلسطین اور مصر کو عثمانی کنٹرول میں لایا۔ سلطنت عثمانیہ 1520 اور 1566 کے درمیان سلیمان اعظم کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی۔ یہ دور عظیم طاقت، استحکام اور دولت سے بھرا ہوا تھا۔ سلیمان نے قانون کا ایک یکساں نظام تشکیل دیا اور فنون لطیفہ اور ادب کی مختلف شکلوں کا خیر مقدم کیا۔ بہت سے مسلمان سلیمان کو ایک مذہبی رہنما کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی حکمران بھی مانتے تھے۔ سلطان سلیمان کی حکمرانی کے دوران سلطنت پھیل گئی اور اس میں مشرقی یورپ کے علاقے شامل تھے۔ کون سے ممالک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے؟ اپنے عروج پر سلطنت عثمانیہ میں مندرجہ ذیل علاقے شامل تھے: ترکی، گریس، بلغاریہ، مصر، ہنگری، مقدونیہ، رومانیہ، جارڈن، فلسطین، لبنان، سریا، عرب، شمالی افریقہ کی ساحلی پٹی کا کافی حصہ۔ عثمانی آرٹ اور سائنس عثمانی آرٹ، سائنس اور طب میں اپنی کامیابیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ استنبول اور سلطنت بھر کے دیگر بڑے شہروں کو فنکارانہ مراکز کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، خاص طور پر سلیمان اعظم کے دور میں۔ فن کی کچھ مقبول ترین شکلوں میں خطاطی، مصوری، شاعری، ٹیکسٹائل اور قالین سازی، سیرامکس اور موسیقی شامل ہیں۔ عثمانی فن تعمیر نے بھی اس وقت کی ثقافت کی وضاحت کرنے میں مدد کی۔ اس دور میں وسیع مساجد اور عوامی عمارات تعمیر کی گئیں۔ سائنس کو مطالعہ کا ایک اہم میدان سمجھا جاتا تھا۔ عثمانیوں نے جدید ریاضی، فلکیات، فلسفہ، طبیعیات، جغرافیہ اور کیمسٹری سیکھی اور اس پر عمل کیا۔ مزید برآں طب میں سب سے بڑی پیش رفت عثمانیوں نے کی۔ انہوں نے کئی سرجیکل آلات ایجاد کیے جو آج بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فورسپس، کیتھیٹرز، اسکیلپلز، پنسر اور لینسٹ۔ برادرانہ قتل سلطان سلیم کے دور میں ایک نئی پالیسی سامنے آئی جس میں بھائی چارے بھائیوں کا قتل شامل تھا۔ جب ایک نئے سلطان کو تاج پہنایا جاتا تو اس کے بھائیوں کو قید کر دیا جاتا۔ جب سلطان کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ صحیح وارث تخت سنبھالے گا، لیکن ہر سلطان نے اس سخت رسم پر عمل نہیں کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رواج فروغ پاتا گیا۔ بعد کے سالوں میں بھائیوں کو صرف جیل میں ڈالا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ توپکاپی محل سلطنت عثمانیہ میں 36 سے 1299 کے درمیان 36 سلطانوں نے حکومت کی۔ ان میں سے بہت سے سالوں تک عثمانی سلطان استنبول میں وسیع توپکاپی محل کمپلیکس میں رہے گا۔ اس میں درجنوں باغات، صحن اور رہائشی اور انتظامی عمارتیں تھیں۔ توپکاپی محل کے ایک حصے میں حرم بھی شامل تھا، جو بیویوں، کنیزوں اور خواتین غلاموں کے لیے مخصوص ایک علیحدہ کوارٹر تھا۔ ان خواتین کو سلطان کی خدمت کے لیے تعینات کیا گیا تھا، جبکہ حرم کمپلیکس میں مرد عام طور پر خواجہ سرا تھے۔ قتل کی دھمکی ہمیشہ ایک سلطان کے لیے تشویش کا باعث رہی ہے۔ وہ حفاظتی اقدامات کے طور پر ہر رات نقل مکانی کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ اور دیگر مذاہب زیادہ تر علماء اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عثمانی ترک حکمران دوسرے مذاہب کے روادار تھے۔ جو لوگ مسلمان نہیں تھے ان کی درجہ بندی باجرے کے نظام کے ذریعہ کی گئی تھی، ایک کمیونٹی ڈھانچہ جس نے عثمانی حکمرانی کے دوران بھی اقلیتی گروہوں کو اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے محدود مقدار میں اختیارات دیے تھے۔ کچھ باجرہ ٹیکس ادا کرتے تھے جبکہ دیگر مستثن تھے۔ 14ویں صدی عیسوی میں دیو شرمی نظام تشکیل دیا گیا۔ اس کے لیے فتح شدہ عیسائیوں کو اپنے 14% مرد بچوں کو ریاست کے حوالے کرنے کی ضرورت تھی۔ بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے اور غلام بنانے پر مجبور کیا گیا۔ اگرچہ وہ غلاموں کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے، لیکن کچھ مذہب تبدیل کرنے والے طاقتور اور امیر بن گئے۔ بہت سے سرکاری خدمات عثمانی فوج کے لیے تربیت یافتہ تھے۔
इलियट मिलिट्री ग्रुप, जिसे जीनसरी के नाम से जाना जाता है, बुनियादी तौर पर जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने वाले ईसाइयों पर मुश्तमिल था। देवशर्मी निज़ाम 17वीं सदी के आखिर तक कायम रहा। सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल 1600 की दहाई के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप पर अपना माशी और फौजी गलबा खोना शुरू कर दिया। इस वक्त के आसपास यूरोप निशत सानिया और सनती इनकलाब के आगाज़ के साथ तेज़ी से मजबूत हुआ था। दीगर अवामिल जैसे नाकिस क़ियादत और अमरीका और हिंदुस्तान से तिजारत के साथ मुकाबला करना सल्तनत के कमज़ोर होने का सबब बना। 1683 में उस्मानी तर्कों को वियना की जंग में शिकस्त हुई। इस नुकसान ने उनकी पहले से ही गिरती हुई हैसियत में इजाफा किया। अगले 100 सालों में सल्तनत ने ज़मीन के अहम इलाकों को खोना शुरू कर दिया। एक बगावत के बाद यूनान ने 1830 में सल्तनत उस्मानिया से अपनी आज़ादी हासिल की। 1878 में बर्लिन की कांग्रेस ने रोमानिया, सर्बिया और बल्गारिया की आज़ादी का ऐलान किया। बुल्कान जंगों के दौरान, जो 1912 और 1913 में हुई थीं, सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप में अपने तकरीबन तमाम इलाकों को खो दिया। सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कब हुआ? पहली जंग अजीम के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया पहले ही ज़वाल का शिकार थी। उस्मानी फ़ौज 1914 में मरकज़ी ताकतों बशमूल जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से जंग में दाखिल हुई और अक्टूबर 1918 में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। मदरोस की जंग बंदी के बाद ज़्यादातर उस्मानी इलाके बरतानिया, फ्रांस, यूनान और रूस में तकसीम हो गए। सल्तनत उस्मानिया का बाज़ाब्ता खात्मा 1922 में हुआ जब उस्मानी सुल्तान का लक़ब ख़त्म कर दिया गया। तुर्की को 29 अक्टूबर 1923 को एक जमहूरिया करार दिया गया था, जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881-1938 एक फ़ौजी अफसर ने आज़ाद जमहूरिया तुर्की की बुनियाद रखी थी। इसके बाद उन्होंने 1923 से 1938 में अपनी मौत तक तुर्की के पहले सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दें इस्लाहात को नाफिज किया, जिसने मुल्क को तेज़ी से सेकुलर और मगरबी बना दिया। आर्मीनियाई नस्ल कशी। आर्मीनियाई नस्ल कशी शायद उस्मानियों से वाबस्ता सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और खौफनाक वाक़या था। 1915 में तर्क रहनुमाओं ने सल्तनत उस्मानिया में रहने वाले आर्मीनियाई बाशिंदों के कत्ल आम का मंसूबा बनाया। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ख्याल है कि तकरीबन 1.5 मिलियन आर्मीनियाई मारे गए थे। कई सालों से तर्क हुकूमत इस नस्ल कशी की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करती रही है। दरहकीकत आज भी तुर्की में आर्मीनियाई नस्ल कशी के बारे में बात करना गैर कानूनी है। सल्तनत उस्मानिया की विरासत 600 साल से ज़्यादा अरसे तक हुक्मरानी करने के बाद उस्मानी तर्कों को अक्सर उनके ताकतवर फ़ौजी, नस्ली तनव्वुर, फ़नकाराना मंसूबों, मजहबी रवादारी और तामीराती अजायबात की वजह से याद किया जाता है। ताकतवर सल्तनत का असर और रसूख आज भी मौजूदा तर्क जमहूरिया में बहुत ज़्यादा जिंदा है, जो एक जदीद, ज़्यादातर सेकुलर कौम है जिसे बहुत से उलमा सल्तनत उस्मानिया का तसलसल समझते हैं।